اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجنڈز یوٹیوب چینل ہے جس میں ہم لیجنڈز سے بات کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم موجود ہیں سابق گورنر پنجاب عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کے ساتھ، جو نہ صرف مختلف وزارتوں کے علاوہ گورنر پنجاب رہے، سینیٹر رہے، بلکہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ بلوچ قوم اور خصوصاً کھوسہ قبائل ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہم سردار صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچ قوم کی تاریخ اور ان کی زندگی کے سفر کے بارے میں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، سردار صاحب نے یقیناً اپنی تربیت کا آغاز اپنی والدہ ماجدہ سے ہی کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ابتدائی اسکول تھے ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں میں، جہاں پہ سردار صاحب کچھ دن پڑھے ہوں گے، اور پھر چیف کالج اور ایچیسن کالج کا سفر ہم سردار صاحب سے آج کی اس نشست میں ان کے تعلیمی سفر کے بارے میں پوچھیں گے۔ عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، آپ نے ایک ایسا سبجیکٹ اب میرے ساتھ چھیڑا ہے جو چھوٹے سے انٹرویو میں تو پورا نہیں ہو سکے، بہرحال میں کوشش کروں گا اس کو کنسائز کر کے تو آپ کو یہ جواب دے سکوں۔ میری تعلیم شروع ہوئی تھی جب میں بہت چھوٹا تھا، 4-4.5 سال کا ہوں گا غالباً۔ والد صاحب نے، اچھا مجھے یہ قطعاً یاد نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میری یاد ہے، مجھے جو ورثے میں میرے ملازم ملے، جو والد صاحب مرحوم مغفور کے دور کے تھے، جنہوں نے اس وقت میرا یہ ساتھ دیا، میرے ملازم تھے یا میرے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی زبانی میں سنا رہا ہوں کہ آپ چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو آپ کو سردار صاحب نے اٹھا کے خود جا کے بہادر گڑھ سے کوٹ مبارک گئے، اور آپ کو پرائمری اسکول کے پرنسپل جو بیٹھے تھے، ہیڈ ماسٹر جو بیٹھے تھے، ان کے سپورٹ کیا اور کہا کہ بالکل اس کو جیسے آپ کے باقی شاگرد ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں اسی طرح، کوئی اس کو کرسی ورسی نہیں دینی۔ اور اس زمانے میں ٹاٹ ہی ہوا کرتے تھے اسکولوں میں، دیہاتی اسکولوں میں، اور مجھے چھوڑ کے اور چلے گئے تھے۔ اور پھر میرا خاص دیکھنے والا ملازم تھا، میری خدمت کرنے والا، اس کا نام تھا احمد۔ وہ مجھے روزانہ میری گھوڑی پہ بٹھا کے تو بہادر گڑھ سے کوٹ مبارک لے جاتا تھا، مجھے وہاں چھوڑ جاتا تھا۔ اور اسی کا بتانا ہے کہ ایک دن اچانک سردار صاحب آئے اور اسکول میں دیکھا، اور بغیر آپ کو ملے ہوئے یا بغیر آپ کو کچھ بات کیے ہوئے دیکھا کہ آپ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مسکرا کے اور پھر چلے گئے تھے۔ یہ مجھے ان کی بتائی ہوئی بات ہے، مجھے قطعاً یاد نہیں، میں کہوں کہ جی مجھے یاد ہے، نہیں۔ پھر بابا سنگھ کا انتقال ہوا 41 میں، اس وقت میں 5.5 سال کا تھا، اور اس وقت کا جو بھی ڈی سی تھا مجھے نہیں یاد، نہ میں اس وقت میری کوئی عقل تھی، شعور تھا، بہت چھوٹا تھا۔ یہ مجھے جو بعد میں میرے پاس واپس آ گئے، وہی ملازمین جو بابا سنگھ کے زمانے کی میری حفاظت کرتے تھے، میری خدمت کرتے تھے، مجھے سنبھالتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ڈی سی نے آپ کو اٹھایا فوراً اور سیدھا لاہور لے گئے، اور آپ کو اس وقت 2 مشہور ادارے تھے لاہور میں، لاہور سے مراد پنجاب میں، اور پنجاب سے مراد پاکستان میں، چیفز کالج لڑکوں کے لیے اور کوئین میریز کالج لڑکیوں کے لیے۔ ان کی آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ چیفز کالج میں پرائمری کلاسز نہیں ہوا کرتی تھی، تو پرائمری کلاسز کے لیے ہر بچہ کوئین میریز کالج میں جاتا تھا، ہمارا بورڈنگ علیحدہ تھا، کلاسز اکٹھے ہوتی تھی، باقی کچھ نہیں۔ تو 4 سال میں نے وہاں کوئین میریز میں گزارے، اور بنیاد ہماری اس ادارے نے رکھی، کیونکہ وہاں ساری ٹیچرز خواتین تھیں، اور وہ جیسے ایک، اور جو میری خاص طور پہ جو انچارج تھی، جن کو گورنمنٹ نے میرا انچارج بنایا تھا، ان کا نام تھا مس پرائر، مجھے یاد ہے مس پرائر۔ وہ بوائز کی جو سیکشن تھی اس کی وہ انچارج تھی، اور اس کو غالباً کہا ہوگا کہ یہ بچہ آرفن ہے، یتیم ہو چکا ہے، والدین انتقال کر چکے ہیں، تو وہ مجھے
اس کا مجھے وہ پیار اور اسپیشل اٹینشن دینا یہ مجھے یاد ہے. اور میرے بڑے ماموں میرے لیے کوئین میریز کالج اور میرے ماموں میرے نانا مرحوم کی جو کوٹھی تھی 16 ڈیوس روڈ وہ بالکل نزدیک ہے میرے خیال میں کوئی 3 منٹ کی ڈرائیو. تو ماموں وہاں میرے لیے چاکلیٹس کے ڈبے وغیرہ اس زمانے میں تو سارے برطانیہ کے ہوتے تھے تو وہ مس پرائر کے پاس چھوڑ جاتے تھے. مس پرائر کی 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی. تو خبر یعنی بالکل یہ بھی نہیں کہ ان کو بچوں کو اپنا میرے کو چاکلیٹس میں دے دیا. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ اس وقت مجھے شعور آتا گیا. 7 سال ہو گیا 8 سال ہو گیا 9 سال ہو گیا. یہ میں نے وہیں پرائمری کلاسز وہیں کی. پھر جب میں نے وہ پرائمری کر لی جو کہ دستور تھا پھر میں 46 میں چیف کالج آ گیا جی. اور وہاں ایک ہم بورڈنگ ہاؤس کہا کرتے تھے عام زبان میں ہاسٹل کہا جاتا ہے. ایک بورڈنگ ہاؤس تھا جو جونیئرس کے لیے تھا اس کو کہتے تھے ایل جے ہاؤس. لیزلی جونز ایک پرنسپل گزرے تھے ان کے نام پہ تھا لیزلی جونز ہاؤس. تو وہاں یہ میری ایج کے ہم عمر بچے ہم لوگ وہاں ہوتے تھے اور ادھر پھر ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی جی. اور وہ بڑا ایک خوبصورت ان کا سارا پروگرام ہوتا تھا. صبح 5:30 بجے سردی ہو تو 5:30 بجے, گرمی ہو تو 5 بجے اٹھا دیتے تھے پی ٹی. اور پی ٹی کے بعد پھر وہ بریک فاسٹ ہوتا تھا اور پھر 7:30 بجے گرمیوں میں اور 8 بجے سردیوں میں کلاسز شروع ہو جاتی تھی. اور وہاں بھی جو ہاؤس مسٹریسز تھی وہ فارنرز تھی. مجھے یاد ہے جو ایل جے میں ہماری انچارج تھی وہ مس سنگر تھی اور جرمن خاتون تھی. اور انہوں نے ساری ہماری ٹریننگ جو ٹیبل مینرز, آپس میں گفتگو کرنا, لباس, بستر صحیح ہونا یہ وغیرہ یہ ساری وہ مس سنگر کیا کرتی تھی. ہمیں نہیں یاد کہ کوئی سینئر ہمارا اسٹاف ممبر مرد آیا ہو وہ کلاسز میں. بورڈنگ میں جس ہم بورڈنگ ہاؤس کہا کرتے تھے بورڈنگ میں وہ مس سنگر ہوتی تھی اور دوسری طرف مس جارگنسن ہوتی تھی. ہمارے سیکشن میں مس سنگر تھی, اس طرف مس جارگنسن. یہ 4 سال پھر انہوں نے ہماری وہ تربیت اور ساری ٹریننگ, میز پہ کیسے بیٹھے ہیں, کھانا کیسے کھانا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ اس میں, کپڑے صاف ہونے چاہیے, کریس یہ ہونے وغیرہ وغیرہ, جیسے ایک والدہ اپنے بچوں کو شاید کرتی اور شاید والدہ بھی ساری ایسے نہ کرتی جیسے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی تھی. پھر سینئر ہو گیا میں اور پھر وہاں سے جو ایک سینئرز کا 2 ہاؤسز سینئرز کے تھے. ایک گاڈلے ہاؤس مسٹر گاڈلے وہ پرنسپل ہوتے تھے, ایک کیلے ہاؤس مسٹر کیلے کے نام پہ وہ. تو ان 2 ہاؤسز میں جو جونیئر سے نکل آتے تھے چلے جاتے تھے. بابا صحیح مرحوم جب وہاں پڑھتے تھے وہ کیلے ہاؤس میں تھے. عام طور پہ وہ جن کے والد بڑے بزرگ وہاں پڑھ چکے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلاتے تھے. مجھے کیلے میں نہیں رکھا, اسکول کے منتظمین نے مجھے گاڈلے میں رکھا. غالباً جو ہماری کلاس تھی اس وقت شاید شیطان ہوں گے, ہم کو شرارتیں کرتے ہوں گے تو ہمیں انہوں نے تقسیم کر دیا کہ یہ گاڈلے میں جائے وہ کیلے میں جائے. میں بھارت گاڈلے میں گیا. تو گاڈلے میں پھر ہماری ایز اے سینئر ہماری ٹریننگ شروع ہو جاتی تھی. اس میں پھر ایک یہ تھا کہ گیمز کا بھی بہت زیادہ سٹریس دیا جاتا تھا. تعلیم کی سٹریس اپنی جگہ تھی اور بڑے سینئر اور بڑے تجربہ کار سارے پروفیسرز ہوتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی پڑھاتے تھے اور پھر ہمیں بھی آ کے پڑھاتے تھے. مجھے نام تو ان کا یاد نہیں ہے لیکن جو ہمیں اکنامکس پڑھانے آتے تھے وہ گورنمنٹ کالج سے آتے تھے. ڈاکٹر خواجہ صاحب ان کا نام تھا, نام اب بھول گیا ہوں, میری بس غفلت ہو گیا, نام بھول گیا ہوں. سرکار صاحب ایک میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ ابھی جونیئر کلاسز میں ہوں گے تب تحریک پاکستان بھی چل رہی ہوگی میرا خیال ہے. کوئی واقعہ تحریک پاکستان؟ ہاں مجھے کہنا چاہیے تھا, آپ نے یاد کرا دیا. نہیں میں 46 میں آیا تھا نا چیف کالج, 46 تک کوئین میریج میں تھا. اس وقت جو لاہور کی بہت امپورٹنٹ ایک سڑک ہوتی تھی وہ ڈیوس روڈ ہوا کرتی تھی. یہ گلبر شلبر یہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ کھیت فصل کھیت ہوتے تھے. ہم گھوڑوں پہ نکلا کرتے تھے اس طرف. اور وہ ایسا موقع تھا جہاں یہ پولیٹیکل ریلیز گزرا کرتی تھی.
اور ہم لوگ اوپر سیکنڈ منزل پہ چڑھ جاتے تھے، چھوٹے تھے، اور وہ سنا کرتے تھے پاکستان زندہ باد، بن رہے گا پاکستان وغیرہ، یہ نعرے ہوتے تھے۔ پھر کانگریس کے آتے تھے، گاندھی زندہ باد، ادھر مسلم لیگ کے قائد اعظم زندہ باد۔ مجھے ایک واقعہ بڑی کلیئرٹی سے یاد ہے کہ ایسی مسلم لیگ کا جلوس جا رہا تھا اور ہم لوگ سارے اوپر والے اس منزل پہ چڑھ گئے، اور وہاں کچھ سینئر لڑکیاں تھیں، لڑکیاں تو ساری سینئر ہوتی تھیں، ہم سارے چھوٹے ہوتے، کوئی 8 سال کا، کوئی 9 سال کا، 10 سال میں تو ہمیں وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ تو میں پیچھے کھڑا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور پاکستان مسلم لیگ کا جلوس جا رہا تھا، اور کسی نے کہا وہاں جلوس میں نہ قائد اعظم تو زندہ باد، اور یہاں میرے سامنے ایک سکھ لڑکی کھڑی تھی، اور وہ مہاراجہ پٹیالہ کی بھانجی تھی یا بھتیجی تھی، پٹیالہ خاندان سے تھی۔ اس نے کہا مرد آباد۔ یہ مجھے بالکل کل کی طرح یاد ہے۔ میں نے ان کی گت سے پکڑا اور ان کو کھینچ لیا، یہ مجھے بڑی کلیئرٹی یاد ہے۔ اور وہ اس کے بعد تو جی میری شامت آ گئی، کیونکہ یہ تو میں ابھی چھوٹا، وہ سینئر تھی، وہ میری ہمشیرہ کے ایج گروپ کی تھی، اور ان کی سہیلی بھی تھی۔ تو وہ وہ میری رپورٹ ہو گئی، مس ڈینز ہوتی تھی، ان کے جو ہاؤس مسٹرس تھی، اس کو ہدایت ہوئی کہ اس کو علیحدہ کر دو، یہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ نہیں، اس کو علیحدہ آپ نے اپنے جو آپ کی ریزیڈنس ہے اس میں رکھنا، اور اکیلے کمرے میں۔ تو وہ اور کچھ سزا نہیں ملی، لیکن مجھے اس کا احساس دلوایا گیا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ غالباً شاید میری غلطی تھی، لیکن میں اس جذباتی پاکستان سے محبت، ہاں، تو میں نے یہ مجھے یاد ہے جی۔ باقی اس کے بعد ہم پھر آ گئے چیفس کالج میں۔ یہاں پروفیسر صاحب، میں بالکل بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ چیف کالج میں بالکل امن تھا، اسی طرح کلاسز چل رہے ہیں، اسی طرح معمول چل رہا ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں یکدم ٹینشن آ گئی تھی۔ ایک پریفیکٹ تھا ہمارا گارڈن ہاؤس میں اس وقت جونیئر ہاؤس میں ہوتا تھا، ایل جے ہاؤس میں ہوتا تھا۔ وہ راؤنڈ لے رہا تھا، 9 بجے ساری لائٹس، سارے کالج کی لائٹس بند ہو جاتی تھی، وہ بیل بجتی تھی 9 بجے، اور گونگ بڑا ہوتا تھا، وہ اس کا تانبے کا، وہ کہاں تک اس کی آواز، 9 بجے پھر ہر لائٹ آف ہو جاتی۔ وہ راؤنڈ پہ نکلے ہوئے ہیں، اور وہ تھے نواب اکبر خان بگٹی کے چھوٹے بھائی احمد نواز خان بگٹی۔ تو ان کا کلاس فیلو تھا، وہ اس نے بتی بند نہیں کی ہوئی، اور وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس کو ایسے پیار سے کہا، اوے میں آخر تک جا رہا ہوں، واپس آؤں تو بتی بند ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا جاؤ جاؤ، دوست تھے، کلاس فیلو تھے۔ وہ اپنا راؤنڈ آخر تک لگا کے واپس آئے تو اس کی بتی جل رہی تھی۔ تو احمد نواز خان نے لگایا اس کو کہ میں نے تمہیں کہا تھا بتی بند۔ اس سے جو ٹینشن ہوئی ہے جی، وہ مسلمان پریفیکٹ تھا، وہ سکھ تھا، اور اس کے نواب مہاراجہ پٹیالہ کے 2 آخری بیٹے اس وقت وہاں موجود تھے، کمدندر سنگھ اور کرنندر سنگھ، مجھے ان کے نام یاد ہیں۔ آپس میں ان کی کوئی بات ہوئی کہ اس نے مجھے مارا ہے۔ دوسرے دن گارڈلے ہاؤس میں ٹینشن پائی گئی۔ ہم اس وقت چھوٹے تھے، یہ ہم سنتے ہیں جب آتے جاتے تھے، اور پتہ یہ چلا کہ دوسری رات پھر ایک مسلمان پریفیکٹ کی ڈیوٹی تھی، نصر اللہ خان خٹک، جو بعد میں چیف منسٹر سرحد بھی رہے، جو پرویز خٹک صاحب کے بڑے کزن، ان کے بڑے چچا کے بیٹے۔ نصر اللہ خان اب رات 9 بج گئے، وہ نکلے ہیں راؤنڈ لینے کے لیے، تو وہ اس وقت پرائیویٹ سیونٹس کی اجازت ہوتی تھی، ان کا نوکر باہر برآمدے میں کھڑا ہے۔ اس نے پیچھے سے آواز دی اور پشتو میں کہ خان سنبھلو۔ تو دیکھا کہ ایک بڑا درخت ہوتا سینٹر میں، اب بھی ہے وہ درخت، ویسے ہی ہے، پیپل، پتہ نہیں 100 سال پرانا ہے وہ درخت۔ اس کے پیچھے مہاراجہ پٹیالہ کے شہزادوں کا ایک وہ سرونٹ کھڑا تھا، اور وہ تلوار چمکی ہے اس لائٹ میں۔ تو اس وقت پھر نصر اللہ خان واپس پہنچے، اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، اور دوسرے دن پھر مسلمان اور سکھوں میں یہ ٹینشن آ گئی۔ اور اس وقت گارڈلے ہاؤس کے جو ہاؤس ماسٹر تھے وہ ہرنام سنگھ تھے، سردار ہرنام سنگھ، سکھ تھے، اور بہت عمدہ ٹیچر تھے، جو ان کی ہم نے رپورٹ، ہم تو نہیں چھوٹے تھے، ان کے نہیں پڑھتے تھے، تو بہت عمدہ۔ انہوں نے ساروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج تک، ان کی سپیچ ہمیں بتائی گئی، آج تک تو یہاں پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔
اور ایک چھوٹی سی بات پہ آپ لوگوں نے بندوقیں اور تلواریں ایک دوسرے پہ اٹھا لی اور بات کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے رو رہے تھے. سردار ہرنام سنگھ رو رہے تھے. یکدم ٹھنڈ پڑ گئی, پھر واپس ویسی معمول پہ آ گیا. کوئی تلوار نہیں اٹھائی, کوئی. ہاں ہمارے مسلمانوں نے, نصر اللہ خان نے اسٹین گن, اس آج کل تو یہ کلیشنکو وغیرہ بڑی مشہور ہو, اس زمانے میں اسٹین گن مشہور ہوتی تھی. اس کے نوکر نے اسٹین گن اٹھائی تھی. احمد نواز خان کے پاس ریوالور تھا, اور ایک اور مسلمان پریفیکٹ ہوتے تھے وہ بھی نوابزادہ محمد خان خاکوانی, ان کے پاس شارٹ گن تھی. یہ کمروں میں انہوں نے اپنے اپنے اسلحہ سنبھال لیا تھا. یہ ٹینشن ہوئی ہے. اصل میں اس وقت تو تحریک پاکستان بر صغیر کی تقسیم ہو رہی تھی, ہاں وجہ تو وہی تھی, وہی, لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا. اندر کچھ نہیں. بس ایک پریفیکٹ کا اس کو ایک تھپڑ مارنا کہ تم نے یہ لاقانونیت تھی نا, کالج کے قانون کو ڈیفائی کر رہا تھا, اس نے غلط کیا, تھپڑ نہ مارتا اور کوئی ایکشن لے لیتا, لیکن وہ بھی جذباتی, اس پہ ٹینشن ہوئی تھی. بٹ دیٹ واز آل, ختم, اس کے بعد کچھ نہیں. جی ناظرین, ہم موجود ہیں سردار ذوالفقار علی خان کوسا صاحب کے ساتھ, اور سلسلہ ہے ان کی تعلیم کا. ہم پہنچے ہیں کوٹ مبارک کے اسکول سے کوئین میریز کالج اور پھر چیف کالج, اور اب ہم بات کریں گے سردار صاحب سے ایچیسن کالج میں ان کی تعلیم کے حوالے سے.